بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کائنات کا خالق و مالک، رازق و داتا، مشکل کشا و حاجت روا، بگڑی بنانے والا، ڈبیوں کو تارنے والا، ماں کے پیٹ کے اندر بیٹھی بیٹے کی تقسیم کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء اکرم الاولین والآخرین، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ، آواز نہیں آئی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے اس امت پر کچھ حقوق ہیں۔ ان حقوق میں سے صرف 5 حقوق کا آپ احباب کے سامنے تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کے مجھے اور آپ احباب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا سب سے پہلا حق جو اس امت پر ہے وہ آپ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ماننا ہے۔ یہ کس نے کہا؟ رب کے قرآن نے کہا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ قُلْ، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دیجئے، یا ایہا الناس، اے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ سے پہلے کوئی نبی کسی خطے کی طرف بن کے آیا، کوئی کسی علاقے کی طرف نبی بن کے آیا، کوئی کسی بستی کی طرف نبی بن کے آیا، کوئی کسی علاقے کی طرف نبی بن کے آیا، کوئی کسی علاقے کی طرف نبی بن کے آیا، کوئی کسی شہر کی طرف نبی بن کے آیا، کوئی کسی ملک کی طرف نبی بن کے آیا، کوئی کسی خاندان کی طرف نبی بن کے آیا، لیکن جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ نے کہہ دیا الیکم جمیعا، تم سب کی طرف نبی بن کے آیا ہوں۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ آپ کو اللہ کا رسول مانا جائے اور اس کا بندہ مانا جائے۔ یہ بھی رب کے قرآن نے بتا دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی بعبدہ، اپنے بندے کو۔ آج ہمارے معاشرے میں عجیب رواج بن چکا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نور ہیں، نور من نور اللہ، سپیکروں میں کہا جاتا علی الاعلان نور من نور اللہ، آپ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، جبکہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی بعبدہ، اپنے بندے کو۔ عبد نور کے لیے نہیں بولا جاتا، بندے کے لیے بولا جاتا ہے۔ جو نور ہوتا ہے وہ کھاتا نہیں، وہ پیتا نہیں، وہ جاگتا رہتا ہے، اس کو سونے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا رہتا ہے۔ فرشتے نوری ہیں۔ آپ علیہ السلام کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، آپ کی ضروریات بھی تھیں، آپ کی حاجات بھی تھیں، جبکہ رب کے قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ پہلا حق یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ کا رسول اور اس کا بندہ مانا جائے، اور دوسرا حق یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، ساری کائنات سے بڑھ کر آپ سے محبت کی جائے۔ حدیث کے راوی سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم، اس وقت تک تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ
حتیٰ کہ میں اس سے محبوب ہو جاؤں، من والدہ و والدہ والناس اجمعین، اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے، والناس اجمعین، حتیٰ کہ پوری کائنات کے لوگوں سے زیادہ سے محبوب جب تک میں نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ آج ہماری محبت کا اندازہ لگائیں، ہمارا دعویٰ ہے کہ مجھے اللہ کی پاک پیغمبر سے محبت ہے، مجھے سب سے زیادہ بڑھ کر اگر اس دنیا میں محبت ہے وہ اللہ کے پاک پیغمبر سے ہے، لیکن محبت نظر نہیں آتی۔ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، کہا جائے یہ کام سنت کے مطابق نہیں ہے، کہتے ہیں یار لوگوں کو بھی رکھنا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی، بہن بھائیوں کا منہ بھی رکھنا ہے۔ یہ ہمارا خوشی کے موقع پر یہ انداز ہوتا ہے۔ ایک سائڈ پہ حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان ہے، دوسری سائڈ پہ لوگ ہیں، اور میرا انداز کیا ہوتا ہے، آپ کی حدیث کو پسے پچھ ڈال دیتا ہوں، لیکن لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے ان کی خواہشات کو پورا کرتا ہوں۔ یہ میں کیسی محبت کر رہا ہوں؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ لا یؤمن احدکم، اس وقت تک ہم میں سے کوئی بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک ہم پوری کائنات سے بڑھ کر اللہ کے پاک پیغمبر سے محبت نہ کر لیں۔ اللہ کا قرآن بھی بول کر اعلان کر رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو وہ عرش والا تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جس سے اللہ محبت کرے، رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، رسوا نہیں کر سکتا۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں اپنے رب کے قریب ہو جائے، آج ہمارا رب ہم سے محبت کرنا شروع ہو جائے، تو ایک کام کرنا ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر سے محبت کرنی ہوگی، آپ کی اطاعت کرنی ہوگی۔ آج ہمارا محبت کا انداز ہی مختلف ہے۔ 12 ربیع الاول والے دن میں نے عصر کی نماز پڑھی۔ عصر کی نماز کے ٹائم مسجد میں 4 نمازی تھے، 5ویں امام صاحب تھے۔ جب میں نماز پڑھنے کے بعد بازار کی طرف نکلا، بازار بھرے پڑے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، مجھے آقا سے محبت ہے۔ اور بھائی یہ کیسی محبت ہے جس محبت کی وجہ سے بازار بھرے ہوئے ہیں، مسجدیں خالی ہیں؟ یہ کیسی محبت ہے؟ یہ محبت نہیں ہے۔ خالی دعوے سے بات نہیں بنے گی جب تک انسان عمل نہیں کرے گا۔ اور عمل کس والا؟ کون سا عمل؟ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق جب تک ساری زندگی نہیں بسر کرے گا اس وقت تک محبت کا جو پہلو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو وہ عرش والا تم سے محبت کرے، فاتبعونی، آقا نے فرمایا تم میری محبت کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ حضرات محترم، تیسرا عمل، تیسرا حق جو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا اس امت پر ہے وہ آپ کے اسوے پر عمل کرنا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہیں۔ آپ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، آپ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ لیکن رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہم آپ کے اسوہ پر عمل نہیں کر رہے۔ کیا میری آج شکل و صورت اللہ کے پاک پیغمبر جیسی ہے؟ آج میرا لباس اللہ کے پاک پیغمبر جیسا ہے؟ آج میرا زندگی کا ایک ایک عمل اللہ کے پاک پیغمبر جیسا ہے؟ اگر بھائیو ہے تو مبارکباد کی حقدار ہے، اگر نہیں ہے تو غور و فکر کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے۔ یہ چند زندگی کے جو سانچے ہیں ان کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کے اسوہ پر اگر ہم گزار دیں گے اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، مرتے وقت بھی، قبر میں بھی، کل قیامت کے دن بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ آج ہمیں سوچنا ہوگا، میرے بالوں کا انداز سنت کے مطابق نہیں۔ اگر کسی نے داڑھی رکھی ہے وہ بھی نیچے سے کتروا رہا ہے، شلوار میری ٹخنوں سے اونچی نہیں۔ نماز پڑھتا ہوں، شلوار اونچی کر لیتا ہوں، نماز کے بعد پھر نیچے کر لیتا ہوں۔ میرا لباس سنت کے مطابق نہیں، میرا کوئی عمل سنت کے مطابق نہیں، لیکن دعویٰ ہے
کہ مجھے اللہ کے پاک پیغمبر سے محبت ہے، میں آپ کے اسوہ پر عمل کر رہا ہوں، میرے بھائیوں باتوں سے بات نہیں بنے گی جب تک ہم عمل نہیں کریں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں، 3 سے 4 منٹ کے اندر اپنی بات کو مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ اگر ہم چاہتے ہیں اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کے اسوہ پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ اور تیسرا حق جو ہے اللہ کے پاک پیغمبر کا اس امت پر، وہ آپ کی اطاعت کرنا ہے۔ رب کے قرآن نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اللہ حکم کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس بندے کی اعمال باقی رہتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جو ایسا شخص اللہ کی اطاعت کو چھوڑتا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی اطاعت کو چھوڑتا ہے، اپنی منمانی کرتا ہے، قرآن و حدیث کو پسے پش ڈالتا ہے، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے شیطان کے راستے پر چلتا ہے، وہ جتنے مرضی نیک عمل کر لے، جتنے مرضی صدقہ و خیرات کر لے، جتنے مرضی روزے رکھ لے، نمازیں پڑھ لے، لیکن اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق وہ عمل نہیں ہے تو وہ ضائع اور بیکار ہے، اس کے اعمال تباہ و برباد ہیں۔ اعمال کو باقی رکھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی۔ مثال کے طور پر نماز لے لیں، حکم اللہ کا پورا کرنا ہے، نماز پڑھتے ہوئے حکم اللہ کا پورا کرنا ہے، طریقہ محمد الرسول اللہ، آواز نہیں آئی، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ اگر نماز میں ہمارا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوگا تو پھر یہی نماز ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ اگر ہمارا طریقہ نماز کے اندر نبی علیہ السلام جیسا نہیں، ہماری نماز آقا کی نماز جیسی نہیں، تو یہ نماز ہمارے کسی کام نہیں آئے گی۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ سے کہتے ہیں اور میرے صحابہ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات پوچھئے، بات کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یہ بات بتلاؤ، ایک آدمی کے گھر کے قریب سے نہر گزر رہی ہو اور وہ اس نہر میں دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، دن میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہے، اپنے جسم سے مل مل کے میل کچیل کو اتارتا ہے، اور میرے صحابہ مجھے یہ بات بتلاؤ کہ 5 مرتبہ نہانے کے بعد 5 مرتبہ جب اپنے جسم سے مل مل کے میل کچیل اتارنے کے بعد بھی کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی یا نہیں؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی بات ہے، ایک بندہ دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہے، اپنے جسم سے مل مل کے میل کچیل اتارتا ہے، کیا پھر بھی اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہے گی؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں میرے صحابہ اس نمازی کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ کون سا نمازی؟ آپ نے فرمایا جو صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ جو شخص سنت کے مطابق نماز پڑھتا ہے اس کے رکوع سجود سنت کے مطابق ہوتے ہیں، اس کا قیام سنت کے مطابق ہوتا ہے، اس کی پوری نماز سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین اس نماز کی وجہ سے اللہ خالق کی کائنات اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور میرے بھائیو آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اسی نماز کا کل قیامت کے دن عبادات میں سب سے پہلا سوال ہوگا۔ قیامت کا دن اللہ کی قسم بڑا سخت ہے، سوا نیزے پہ سورج آ جائے گا، انسان ہاتھ لگانا چاہے گا، اس طرح ہاتھ بھی لگا لے گا، سورج کی 12 آنکھیں ہیں، 12 کی 12 کھل جائیں گی، ہر بندے کو پڑی ہوگی ربی نفسی ربی نفسی، یا اللہ آج مجھے بچا لے، یا اللہ آج مجھے بچا لے۔ ماں بیٹی کے پاس جائے گی، بیٹی میں دنیا میں تیری ماں تھی، میں نے تجھے پالا پوسا، میں نے تجھے جوان کیا، میں تیری ضروریات کا خیال رکھا کرتی تھی، میں تیرے دکھ سکھ میں شریک ہوا کرتی تھی، مجھے آج ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی، ایک نیکی دے دے۔
بیٹی کہے کہ تو دنیا میں میری ماں تھی، اب تو جہنم میں جاتی ہے، جائے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مجھے تو آج اپنی پڑی ہے، اللہ مجھے آج جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل کر دے۔ اسی طرح باپ اپنے بیٹے کے پاس جائے گا اور باپ بیٹے سے کہے گا، او بیٹا دنیا میں میں تیرا باپ تھا، میں نے تجھے پالا پوسا، میں تیری ضروریات کا خیال رکھا کرتا تھا، مجھے آج ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی ہے، اگر تو آج ایک نیکی دے رہے گا، تیری ایک نیکی کی وجہ سے میں جہنم سے بچ جاؤں گا، جنت کے اندر چلا جاؤں گا، بیٹا ایک نیکی کی ضرورت ہے۔ بیٹا کہے گا، اے میرے ابا جان آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، آپ میرے دنیا میں باپ تھے، آپ نے میری ضروریات کا خیال رکھا، لیکن آج میں آپ کے کام نہیں آ سکتا، آج میں آپ کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، اگر آج آپ جہنم میں جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ جہنم میں چلے جائیں، آج تو مجھے پڑی ہے، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرتے۔ میرے بھائیوں ہر بندے کو پڑی ہوگی ربی نفسین ربی نفسین، یا اللہ آج مجھے بچا لے، آج مجھے بچا لے۔ اس دن عبادات میں سب سے پہلا جو سوال کیا جائے گا، میرے آقا کی حدیث ہے، وہ نماز کے بارے میں ہوگا، ان اول ما یحاسب به العبد بصلاته، کل قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال کیا جائے گا بعبدہ، بندے سے بصلاته، اس کی نماز کے بارے میں ہوگا۔ فَإِن صَلَحَتْ، اگر یہ نماز کا سوال درست ہو گیا، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، ایسے بندے کے مقدر میں فلاح اور کامیابی لکھ دی جائے گی۔ وَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز کے سوال میں فیل ہو گیا تو فقد خواب و خاسرہ، آگے ناکامی نامرادی اس کے مقدر میں لکھ دی جائے گی، اور ایسا شخص جہنم کے اندر گر جائے گا۔ سارا کام کس پر ہے؟ سارے عمل کا دار و مدار نماز پر ہے۔ اگر آج میری اور آپ کی نماز سنت کے مطابق ہے تو میرے بھائیوں پھر مبارکباد کے حقدار ہیں، لیکن اگر میری نماز سنت سے ہٹ کر ہے، سنت سے ہٹ کر ہے، میری نماز کا جو رکوع کا طریقہ ہے، سجود کا طریقہ ہے، تشہد کا طریقہ ہے، قیام کا طریقہ ہے، پوری نماز پڑھنے کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں ہے، تو پھر مجھے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے جو دعا ہے، اللہ خالق کائنات جو کچھ سنایا مجھے اور آپ احباب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محبت نہیں ہے مصطفیٰ سے جسے محبت نہیں